ایک اور کورٹ کا کیس ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کریڈٹ بھی ایک دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آصف غالباً ستمبر کی بات ہے 2025 میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک پریس ریلیز ہے اس کو ڈسکس کیا تھا میں نے اور آپ نے. کریڈٹ تھوڑا سا میں اپنے آپ کو بھی دے دیتا ہوں لیکن آپ کو زیادہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اصل میں آپ نے کیونکہ آپ نے ہی میری توجہ بھی دلائی تھی جب پریس ریلیز آئی تھی چونکہ آپ کور کرتے ہیں, تو آپ نے بھی بڑی بے باکی سے اس کو کرٹیسائز کیا تھا. اور وہ کیس کیا تھا, انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اگست میں جیلم پولیس نے کارروائی کی تھی. پہلے تو انہیں اٹھا لیا کہ نقص امن عامہ کا خطرہ ہے, اور پھر ان کے خلاف گجرات کے ایک باشندے کی طرف سے توہین رسالت کا مقدمہ درج ہو گیا. اور پھر 2 ماہ کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ نہ صرف انہوں نے توہین رسالت کی ہے بلکہ انہوں نے تحریف قرآن بھی کی ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل اس لیے بیچ میں آ گئی کہ جیلم پولیس سے یہ معاملہ NCCIA کے پاس چلا گیا, اور NCCIA نے ایک رپورٹ مانگی تھی, اس سے ایک اوپینین مانگی تھی اسلامی نظریاتی کونسل سے. اب اس وقت سے لے کر آصف ابھی تک ایک نوجوان وکیل ہیں حافظ طاہر ایوبی, وہ بڑی جواں مردی سے اس کیس کو, آپ کو پتہ ہے یہ بڑے تھریٹس ہیں اس میں, تو حافظ طاہر ایوبی اس کی پیروی کرتے رہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے بڑی, میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑا ایک فیصلہ دیا ہے, اور بڑی یہ بھی جرت کی بات ہے کہ اس طرح کا فیصلہ دینا آصف یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جی ظاہر ہے ان کیسز میں بڑا, انہوں نے جو اسلامی نظریاتی کونسل کی جو اوپینین تھی, جو کہ میں نے اور آپ نے ایٹ دیٹ ٹائم کہا تھا کہ غلط ہے, اور آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑے اچھے دلائل دیے تھے, اس کو محسن اختر کیانی صاحب نے جس طرح ڈسکشن ہم کرتے رہے ایگزیکٹلی وہ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو طاہر ایوبی صاحب سے میں نے ڈسکشن کیا ہے اس کے اوپر, میرے خیال میں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ بھی اپنی رائے دیں. تو طاہر ایوبی صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں جو مردی سے یہ کرتے رہے ہیں, تو آئیے ان سے ان کی گفتگو سنتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ 27 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی صاحب نے ایک ڈیسیشن دیا ہے جو کہ اسلم خاکی پٹیشنر تھے اور اس میں کونسل آپ بھی تھے, تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ 9 پیجز کا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ غیر معمولی اس لیے ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر ایک شخص کو, اور اتفاق سے وہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں اور آپ کے کلائنٹ بھی ہیں انجینئر محمد علی مرزا, ان کے اوپر نہ صرف توہین رسالت کہہ دی بلکہ قرآن پر تحریف کا بھی الزام لگا دیا. تو دونوں چیزیں غلط ثابت ہوئیں, ٹائم نے بتایا. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس فیصلے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا چیدہ نکات ہیں جو آپ کی نظر میں اہم ہیں. یہ اوور آل ججمنٹ جو ہے نا یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک تو اپروو فار رپورٹنگ ہے کہ چلیں یہ فیوچر میں اس کو ریفر کیا جائے گا کورٹس میں اور ڈیسیجن کے حوالے سے. اس سے پہلے جو امپورٹنٹ بات اس کیس کے اندر ہے کہ نظریاتی کونسل کی طرف سے جو کورٹ میں جو ان کی ڈیورنگ آرگومنٹس جو بات انہوں نے کہی اس میں وہ یہ کہتے رہے کہ ہم اس سے پہلے بھی اوپینین دیتے رہے ہیں, ریکمنڈیشنز بھی دیتے رہے ہیں, تو اس بیس پہ ہم نے یہ بھی ایک اوپینین دی ہے. اب انویسٹیگیشن یہاں جو انہوں نے ایک ججمنٹ میں جو امپورٹنٹ بات مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن کی طرف سے NCCIA کی طرف سے اگر اوپینین کے لیے کسی کو لیٹر فارورڈ کیا گیا اٹ مینس کہ وہاں جو لا ہے وہ ایبسنٹ ہے. ٹھیک, اگر لا ایبسنٹ ہے اسپیسیفکلی ان کی اس ورڈنگ کے اوپر, تو ان کا جو ریلیونٹ جو ان کو بھیجا جانا کسی اوپینین کے لیے اس کا مطلب لا نہیں ہے, تو اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. نظریاتی کونسل نے اس پہ ایک اور جا کے ڈبل جسے کہتے ہیں کہ وہ ایڈیشنلی ایک ایڈ کیا کہ یہ بالکل بلاسفیمس ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تحریف قرآن بھی ہے. تو دونوں چیزوں کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس محسن کیانی صاحب نے بڑا ڈیٹیل فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ نظریاتی کونسل کا جو فنکشنز ان کے ہیں وہ آرٹیکل 229 میں اور 230 میں بڑے کلیئرلی ان کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ گورنر کو, پروونشل اسمبلیز کو, صوبائی اسمبلیز کو, ان کو قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو رائے ہے کہ انویسٹیگیشن ادارے کو دینا اور اس کی بیس پہ کرمنلائز کرنا کسی انسان کو, تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کی کرمنل ڈومین نہیں ہے, وہ اس طرح کی رائے نہیں دے سکتے. انڈیپینڈنٹ ریدر یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن اگر سمجھتی ہے کہ یہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے, وہ یہ کر سکتے تھے کہ اسکالرلی کوئی اوپینین لے لیتے ہیں یا اپنا اس طرح سے کوئی بھی جو ہے نا وہ فائنڈنگ بنانے کے لیے 173 کی رپورٹ بنانے کے لیے وہ کر سکتے تھے. لیکن نظریاتی کونسل نے یہ جو کام کیا ہے یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیا ہے,
اور انہوں نے اس ججمنٹ میں مینشن کیا کہ آرٹیکل 9 کی بھی وائلیشن ہے, آرٹیکل 14 کی بھی وائلیشن ہے, ڈگنیٹی آف مین کی. پھر اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کا جو رائٹ کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا وہ وائلیٹ ہوا ہے. کہ اب وہ فیئر ٹرائل کس بیس پہ کریں گا, کیا ایویڈنس ہوگی, آلریڈی ایک ادارہ جب ہے وہ ان کے خلاف اس طرح کا ڈیسیژن دے گا, تو وہ انہوں نے اس کو جو ہے لمٹائز کیا. اچھا یہ بتائیں کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل اور ممبرز ہمارے لیے تمام قابل احترام ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے اقدام کیا تھا کہ ایک پرسن اسپیسیفک انہوں نے ایک رائے دی اور پھر اسے پبلک بھی کر دیا, یا تو ہے کہ اسے خفیہ رکھتے پھر پبلک بھی کر دیا, اور جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کی لائف کو بھی تھریٹ ہوا. ٹیکنیکلی یہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا جو یہ عمل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی جواز رہ گیا ہے چیئرمین صاحب کے لیے اور اس کے معزز ممبران کے لیے کہ وہ کنٹینیو کریں؟ ان کے لیے تو بڑی حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ جو 27 کو جو ہیئرنگ تھی اس پہ ان کی طرف سے کوئی اپیئر نہیں ہوا. اس سے لاسٹ ڈیٹ پہ جو اپیئر ہوئے تھے تو وہ انڈائریکٹ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم محتاط ہو جائیں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے, اس کو کسی حد تک چلیں. ان کو خاکی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں, تو ہم اس پہ, لیکن ہم چاہتے تھے اس پہ ڈیسیژن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آ جانا چاہیے تاکہ مستقبل میں کہیں یہ پھر اپنے اختیارات کا جو ہے نا اس طرح سے ناجائز استعمال نہ کرے. لیکن اب ادارے کو جہاں تک ان کے جواز کی بات ہے تو ایک کوسچن مارک ان کے اوپر آ گیا کہ انہوں نے اگر وہ ان کیس کوئی ایسا فیصلہ, کوئی ایسی اوپینین, ایسی کوئی ڈسکشن اس کے میں ہوتی کہ وہ ایک بیلنس کی بات ہوتی, چلیں شاید کہیں نہ کہیں اس کی کوئی رائے پبلک اس میں بناتی یا کرتی, لیکن جس طرح سے انٹینس ہو کے انہوں نے ایک پبلک میں اس کو پھیلایا, اور اس وقت فیس بک پہ جو ممبرس تھے وہ فیس بک پہ لگا رہے تھے, ان کے یوٹیوبس پہ آ رہے تھے ہم نے یہ ڈیسیژن دیا ہے, اور جیسے لگ رہا تھا کہ پیرالل ایک کورٹ کھڑی ہوگی. نہیں وہ اس میں تو بعض ممبرز ایسے ہیں نا جن کے اوپر محمد علی مرزا خود تنقید کرتے رہے اور ان کا بھی ایک ذاتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. بالکل تھا, ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک ویسے اخلاقی اصولوں کے اوپر پوری بات. اب ان کا جہاں وہ پہلے اوپینین دے بھی رہے تھے یا کوئی ریکمنڈیشن ان کی آ رہی تھی, مختلف ادارے ان سے لے لیتے تھے, جیسے وہ دودھ کے پوائنٹ آف ویو سے تھا یا اور کئی جگہوں پہ, اب وہ بھی ایک انڈر کوسچن ہو جائیں گی تمام چیزیں کہ اب ہم نے کس حد تک جو ہے نا اس پہ ریلائی کرنا ہے اور کس حد تک نہیں کرنا. چونکہ آئین میں تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ان کی ڈیوٹیز یہ ہیں, اس کے علاوہ وہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی ادارے کو اپنی اوپینین بھی نہیں دے سکتے. یہ تو اب انہوں نے اس کو مزید لمٹائز کر دیا, جو کہ پہلے نہیں تھا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تازہ فیصلہ ہے اس کے مطابق اب ٹیکنیکلی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل سے اوپینین بھی نہیں لے سکتے. ایسے ہی اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ریمارکس ڈیورنگ آرگومنٹس بیک ڈیٹس پہ انہوں نے دیے تھے کیانی صاحب نے, کہ اگر نظریاتی کونسل کو شوق ہے اتنا کہ وہ پیرالل کورٹ کے طور پہ کام کریں, تو وہ ان کو 27 جہاں امینڈمنٹ آئی تھی 28 امینڈمنٹ میں وہ بھی اپنی جو ہے ریکمنڈیشن دے دیں تاکہ ان کو یہ اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ کرمنلائزیشن بھی کر سکیں. تو انہوں نے پیراگراف نمبر 12 میں اس کو مینشن بھی کر دیا ہے کہ اگر نظریاتی کونسل کو اس بات کی انہوں نے آبزرویشن دی ہے کہ وہ ریکمنڈیشن بھیج دے اپنی, اور اس پہ لیجسلیشن کروا لے کہ فیوچر میں اگر انہوں نے اس طرح کا کام کرنا ہے تو ان کے لیے جو رستہ ہموار ہو جائے اگر آئین میں ان کو اجازت مل جاتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا اگست 2025 میں, جب آپ کے کلائنٹ انجینئر محمد علی مرزا کو پہلے 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا, پھر ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ دائر کیا گیا, اور پھر آگے 1-2 ماہ بعد یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دیا. وہ جو کیس ہے توہین رسالت کا, جسے آلدو کے جو کورٹ ہے بیل اس کے اوپر دے دی, اس کیس کا بھی سٹیٹس کیا ہے؟ کیس کا چلان ابھی اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اور ابھی تک پینڈنگ ہے. اس کا ویٹ کر رہے تھے, اس میں ابھی چلان اس کا سبمٹ نہیں ہوا اس کا, تو وہ بھی ڈسکشن ہوگی. چونکہ اب یہ ایک فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو کس تناظر میں لیا جائے گا. چونکہ اب پہلے تو یہ تھا کہ NCCI کے پاس ایک بڑی کلیئرلی ان کو تھا کہ اس میں کسی کا ریفرنس کوٹ کرنا جو ہے وہ احانت رسول میں یا رسالت میں نہیں آتا, بلاسفیمی میں نہیں آتا. اب یہ معاملہ ہے کہ اس پہ کلیریفیکیشن بھی آ گئی, جس کو بیس بنا رہے تھے کہ نظریاتی کونسل کی اوپینین ہے, اب وہ اوپینین کو ہائی کورٹ نے ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دی ہے. اس کے بعد اب اس کی حیثیت تو ختم ہو گئی. اب ان کے پاس NCCI کے پاس ایسی کوئی چیز جواز نہیں رہ گیا کہ اب وہ کرمنلائز کرے اور وہ چلان میں ان کو گلٹی کریں. تو ابھی وہ اس کا سٹیٹس ہے, چلان سبمٹ ہونا ہے, پھر اس کا آگے جو پروسیس ہے وہ ڈیو فالو ہوگا انشاءاللہ. حافظ صاحب, آپ نے یہ کیس, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شروع سے یہ کیس آیا تھا تو آپ نے بڑی بہادری سے یہ کیس لڑا تھا, اور آپ کو بڑے تھریٹس بھی تھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے پاکستان میں ایسے کیسز کے حوالے سے, وی آر گریٹفل کہ آپ اس کیس کو فالو کرتے رہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے لاجیکل اینڈ تک بھی پہنچائیں گے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس کی اپنے اینڈ پہ. جس دن سے اسٹارٹ ہوا ہے 16 MPO 24 اگست سے اسٹارٹ ہوا, اور پھر آن ورڈ
ان کی جو اریسٹ والا معاملہ ہوا، پھر 9 سپٹمبر کو ان کو انہوں نے یہاں ٹرانسفر کیا، اور پھر 23 کو اس کی اوپینین آئی، اور اوپینین کے بعد سے پھر جو ایک پبلک کے اندر ایک میسج گیا، اور وہ نو ڈاؤٹ اس طرح کی اوپینین آنے کے بعد پبلک میں ایک تاثر جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ انہوں نے جینوئنلی کوئی بلاسفیمی کی ہے، اور کوئی بھی اٹھتا اور کوئی بھی جو ہے وہ ان کو مرڈر کر دیتا ہے تو وہ کہتے یہ جائز ہے. تو اس طرح کی سچویشن کو بڑا انہوں نے ججمنٹ کے اندر کرٹیسائز بھی کیا ہے، اور ان کو ڈیفرنٹ پیراگراف میں ریپیٹڈلی انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. تو ہوپس ہو کہ اس کے ججمنٹ کے آنے کے بعد چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی، اور بہت ایک میسج جائے گا اس حوالے سے، اور فیوچر میں بھی ان کو جو ہے ریفر کیا جائے گا، اور کیس پہ بڑے افیکٹ. آخری سوال کوئکلی، جو اس کیس کا یہ جو فیصلہ ہے اس کا باقی جو اس طرح کے الزامات جو لگتے ہیں بلاسفیمی کے، ان کے اوپر کوئی اثرات دیکھتے ہیں؟ کسی نہ کسی حد تک تو اس کا اثر ہوگا. ایک اثر تو ویسے بھی سٹارٹ تو ہو گیا نا کہ لیکن جہاں پر کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے اسپیسیفک نظریاتی کونسل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ انہوں نے کہیں اگر رائے دی ہوئی ہے، اگر اس طرح کی کسی اور کیس میں انہوں نے رائے دی ہوئی ہے تو وہ وہاں یہ افیکٹ کرے گا. ادروائز اگر وہ انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے اوپر ہے، اگر وہ کسی کیس یا ڈیجیٹل ایویڈنس کے اوپر کیسز ہیں تو وہ تو اسی طرح سے. ویسے دیتے رہے ماضی میں اس طرح کی رائے؟ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ اپنی اوپینینز دی ہیں اس طرح کے میٹرز میں. آپ صاحب بہت شکریہ آپ. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک. جی اعزاز، دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا جب یہ پریس ریلیز آئی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل سے اگر رائے مانگی گئی تھی تو ان کا کام تھا صرف وہ اس کی رائے کو دے دیتے. پریس ریلیز جاری کرنا میلا فائڈی ہے ان کے پارٹ پہ، ٹھیک ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اسلام کے رہنما اصولوں کے حوالے ان معاملات میں گائیڈنس دیتی ہے جہاں پہ کوئی ابہام ہو، جہاں پہ کوئی آپس میں تکرار ہو، تو اسلامی نظریاتی کونسل سے ایک رائے مانگی جاتی ہے جو اجتماعی مسائل کے اوپر بات کرتی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے وہی الفاظ اپنی پریس ریلیز میں دہرائے تھے جو انجینئر مرزا نے کہے تھے، تو ان پہ توہین رسالت اور وہ لگایا گیا تھا. اور پھر پریس ریلیز میں کہا گیا کہ قرآن کی تحریف کی بھی دفعہ اس میں جو ہے وہ پرچے میں ڈالی جائے. اب مجھے یہ بتائیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے تو یہ پریس ریلیز جاری کر دی، آپ انجینئر مرزا عدالت سے اگر بے گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا سٹیٹس ہوگا؟ اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، چیئرمین صاحب کے پاس. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مرزا جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی بھی ہوا. جی تو یہ معاملات کیونکہ مذہبی ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو اگر ان کے کسی عالم کو وہ مانتے ہیں، وہ کہہ دے کہ فلاں واجب القتل ہے اور اس کو قتل کیا جائے، تو بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ابھی تک اتنے اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر گزرتے ہیں، اس کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کو خود سے سمجھیں، اس کو ٹھیکے پہ نہ دیں علماء کے ہاتھ میں، اس کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے نا کہ فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا یہ قتل کرے گا، فساد کرے گا. ایسے تمام احکامات جس سے فساد پھیلنے کا خدشہ ہو، ان کے اوپر ہمیں اپنا ذہن بھی استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے اس کے اوپر سزا دینے کے لیے. پاکستان میں توہین قرآن کا، توہین مذہب کا، توہین صحابہ و اہل بیت، ان سب کے قوانین موجود ہیں. اس لیے کسی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود قانون میں حق لے کے کسی کو سزا دینے کی کوشش کرے، اپنی عدالت لگائے. ہمیں کوئی بھی معاملہ ہے جس پہ اگر کسی کے مذہبی جذبات کو نقصان وہ ہرٹ ہوتے ہیں، وہ عدالت کا، قانون کا سہارا لے اور قانون کے اوپر ٹرسٹ کرے. جو ہمارا انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے موقف تھا اس میں کلیئرٹی تھی بہت، اس لیے کہ ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کو سنا نہیں تھا، ان کو کوئی نوٹس نہیں کیا، ان سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، ان کے ایک بیان کو اٹھایا اور اس کے اوپر جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک ایسی رائے جو بند لفافے میں مانگی گئی تھی اس کو انہوں نے پبلک کر دیا. تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو علامہ جو انجینئر صاحب کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے اس بائسنس کی وجہ سے یہ سارا کام کیا. اس سارے معاملے میں سب سے آخری جو میں ورڈ کہوں گا، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا. آصف، یاد ہے آپ کو کہ اس پہ میں نے بڑی تنقید کی تھی، اور میں نے چیئرمین صاحب کو بھی اور بعض ممبرز کو بھی تنقید کی، اور بعد میں علامہ طاہر اشرفی صاحب انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا، اور ہم نے ان کو یہاں پر دعوت بھی دی تھی، وہ آئے بھی تھے. مقصد ہمارا کیا تھا کہ میں تو ذاتی طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایگزسٹنس کو غلط سمجھتا ہوں. یہ ضیاء الحق صاحب نے بیچ میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ نا ایک بڑی دیوار ایک کھڑی کر دیا ہے. خیر اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اور جو عدالتوں میں اعلیٰ عدالتوں میں بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی بیٹھتے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ انہیں اسلام کا پتہ نہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل آ کے انہیں نیا اسلام بتائے گی. یہ ضیاء الحق صاحب نے علماء کرام کو سیاسی رشوت دینے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا اور اس کے ساتھ اب چل رہے ہیں اور یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت اچھا کیا محسن اختر کیانی صاحب نے, ان کو میں تو کہوں گا کہ جتنی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے, میں تو یہی کہوں گا. بڑا جوڈیشیس فیصلہ انہوں نے کیا.